میری فرवा अब बड़ी हो गई थी। उसका कद काठ अपने अब्बू पर गया था। जब भी वो तो कमसिनी में ही मेरे जितनी ही लगती थी। अक्सर तो उसे मेरे जूते और कपड़े भी पूरे आ जाते थे। मैं ये देख देख कर खुश होती रहती थी। मैंने इस वक्त का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया था। दरअसल मेरी कोई बहन नहीं थी। मैं चार भाइयों की इकलौती बहन थी। बहुत सी सहेलियां भी बनाई, मगर वक्त के साथ साथ वो भी बिछड़ गईं। यानी अगर मैं कहूं कि मुझे कोई ऐसा रिश्ता नसीब नहीं हुआ था जिसके सामने मैं अपना दिल खोल कर रख दूं, तो भी कुछ गलत नहीं होगा। जब मेरे घर फरवा की पैदाइश हुई थी तो अम्मी ने मेरी बेटी का माथा चूम कर कहा था, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें एक दोस्त अता कर दी है। तब मैंने बड़ी हैरत से अम्मी की जानिब देखा था और सवाल किया था कि क्या बेटी भी दोस्त बन सकती है। तो अम्मी ने कहा कि क्यों नहीं, बेटी के साथ रिश्ता तो बहुत अफजल होता है। बेटी में अगर औरत देखना चाहे तो उसे अपनी माँ भी नजर आएगी, बहन भी नजर आएगी और दोस्त भी। ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही थी। तब से मैं दिन गिन गिन कर गुजार रही थी कि कब मेरी बेटी बड़ी होगी और मैं उसे अपनी दोस्त बना लूंगी, उसे अपने दिल का हर राज दूंगी। ये बात तो तय है कि अगर वालिदैन चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के दोस्त बन जाएं तो ये दोस्ती अचानक से पैदा नहीं हो सकती। बचपन से ही अपने बच्चों को दोस्त बनाना पड़ता है। तब कहीं जाकर बड़े होते होते ये रिश्ता मजीद मजबूत हो जाता है। मैंने शुरू से ही अपनी बेटी के बहुत लाड उठाए थे। उसे बहुत प्यार दिया था, मान दिया था। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उसने अपने मुंह से कुछ मांगा हो और मैंने उसे खरीद कर ना दिया हो। मेरा शौहर नवीद ये सब देखकर बहुत खुश होता था और कहने लगा कि शुक्र है, तुम मेरी बच्ची की तरबियत बिल्कुल वैसी ही कर रही हो जैसी मैं चाहता था। हमेशा से मेरी यही ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी मेरे बच्चों का ख्याल रखे, उनसे प्यार करे और सबसे बढ़कर एहतराम करे। अगर वालिदैन ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की तरबियत में एहतराम का अंसर भूल जाते हैं, एहतराम सिर्फ बड़ों का ही नहीं होता, बच्चों का भी होता है। मैं अपने शौहर की बातें सुनती तो मजीद खुश हो जाया करती थी। मेरी फरवा से छोटे दो बेटे थे। मैं उनका भी बहुत ख्याल रखती थी, मगर सबसे ज्यादा लगाव मुझे फरवा के साथ ही था। वो बहुत खूबसूरत थी। हमारे लाड और तवज्जो ने उसे कॉन्फिडेंट बना दिया था। वो जहां भी जाती महफिल की जान बन जाया करती थी। लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखा करते थे। फरवा की यही आदत थी कि उसने हमेशा से मुझे अपने दिन की रूटीन बताई थी। वो मुझे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात इतनी आसानी से कह जाया करती थी, जैसे इंसान अपने दोस्त से कोई बात करता है। उसने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैंने कोई बात बताई तो मेरी माँ को बुरा ही ना लग जाए। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे और मान रखते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आज रात फरवा मेरे पास आई और कहने लगी कि अम्मी, मेरी दोस्त की बड़ी बहन की मेहंदी है, उसने हमें इनवाइट किया है, आप मेरे साथ चलेंगी ना। पहले तो मैंने सोचा कि कोई बहाना बना दूं, मगर फिर यह ख्याल आया कि जवान बेटी को तन्हा कैसे भेजूंगी। इसलिए मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। मैं अपनी बेटी के साथ मेहंदी पर गई। वहां खूब हल्ला गुल्ला हुआ। लड़कियों ने नाच गाना किया, मगर मेरी फरवा मेरे साथ ही बैठी रही थी। वो बहुत हसीन लग रही थी। आसपास की औरतें भी आकर पूछती कि ये लड़की कौन है। हम दोनों माँ बेटी ने तकरीब एंजॉय की और घर वापस आ गए। घर आकर मैं अपनी बेटी की नजर उतारना हरगिज नहीं भूली थी। रात को सोने से पहले फरवा ने मुझसे कह दिया था कि अम्मी, आप मुझे सुबह स्कूल के लिए मत उठाइएगा, मैं ज्यादा देर तक सोना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा। मैंने भी सुबह फरवा को नहीं जगाया था। वो दोपहर 2 बजे उठी। मैं बोली, फरवा आज तुम्हें उठने में ज्यादा देर नहीं हो गई क्या? तो कहने लगी, जी अम्मी, मुझे भी एहसास है। दरअसल मैं बार बार उठने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरा सर इस कदर भारी हो गया था कि फिर से नींद आ जाती थी। अब भी बड़ी मुश्किल से उठी हूँ। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी। मैं बोली, कल रात मैंने तुम्हारी नजर तो उतारी थी, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने अपनी तसल्ली के लिए एक बार फिर से फरवा की नजर उतारी और मसनून दुआएं पढ़कर उस पर फूंक मार दी थी, जिससे फरवा थोड़ी देर के लिए बहुत बेहतर हो गई थी। शाम के वक्त मेरा शौहर नवीद काम से लौटा तो फरवा कहने लगी कि अब्बू, आज आप हमें बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाएं। मेरे शौहर नवीद ने फौरन हामी भर ली और हम सब मिलकर खाने के लिए बाहर चले गए। फरवा अपने छोटे भाइयों के साथ मामूल के मुताबिक नोक झोंक करती रही थी। यानी सब कुछ ठीक था, मगर जैसे ही हम घर पहुंचे फरवा के सर में फिर से शदीद दर्द शुरू हो गया था। वो सर पकड़ कर बैठ गई थी। मैं बोली, क्या हुआ? तो कहने लगी, अम्मी, सर भारी सा हो रहा है। मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी।
میں نے یہ ساری بات اپنے شوہر کو بتائی اور کہا کہ فروا کے سر میں کل رات سے درد ہو رہا ہے۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ یہ بات تمہیں اگنور نہیں کرنی چاہیے تھی نا، بہتر ہے کہ ہم ابھی اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں۔ میں اور نوید فروا کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ اس نے چیک اپ کیا تو کہنے لگا کہ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک ہے، مگر ایک بار آپ اپنی بچی کی نظر چیک کروا لیں، کیونکہ جب نظر کم ہو جاتی ہے تو بچوں کے سر میں درد رہتا ہے۔ میں نے فروا کی نظر بھی چیک کروائی تو وہ بھی ٹھیک تھی۔ سر درد کی وجہ میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم 2 دن اسکول سے چھٹی کر لو تو بہتر ہو جاؤ گی، گھر میں آرام کرو گی تو سکون مل جائے گا۔ میں نے فروا کو گھر پر ہی رکھا تھا، وہ ان 2 دنوں میں اپنے کمرے میں ہی بند رہی تھی۔ میں جب بھی اس کے پاس جاتی تو وہ مجھے سوئی ہوئی ملتی تھی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ میری بیٹی تو ایسی تھی ہی نہیں، وہ تو بہت باتونی قسم کی تھی۔ جو کچھ بھی اپنے موبائل پہ دیکھتی وہ آ کر مجھے بتاتی، کوئی نئی خبر پڑتی تو میرے ساتھ شیئر کرتی، مگر اب تو وہ بس سوتی رہتی تھی۔ میں نے اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ خیر جب فروا اٹھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تمہیں اس قدر نیند کیوں آ رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی مجھے تو خود معلوم نہیں ہے، میں نے یہ چھٹیاں نیند پوری کرنے کے لیے تو نہیں کی تھی نا، میں نے تو آپ کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرنی تھی، اپنے بھائیوں کے ساتھ شرارتیں کرنی تھی، نہ جانے مجھے اس قدر نیند کیوں آ رہی ہے۔ مجھے فروا کی بات سن کر دکھ ہوا تھا، یعنی یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا میری بیٹی کے بس میں نہیں تھا۔ پھر میں نے فروا سے کہا کہ تم اسکول جانا شروع کر دو، کیا پتا وہاں جا کر تمہیں سکون مل جائے۔ فروا اسکول جانے لگی تھی اور جیسے ہی گھر واپس آتی اپنے کمرے میں ڈھہ سی جاتی۔ میں اسے پوچھتی کہ تم مجھے بتاؤ آج اسکول میں کیا کیا پڑھا، اپنی دوستوں کے ساتھ کیا کیا باتیں کی، تو وہ سر پکڑ کر کہتی امی سر میں بہت درد ہے، جیسے ہی مجھے آرام ملے گا میں آپ کو بتا دوں گی۔ لیکن اب ہفتے گزر گئے تھے، فروا نے میرے ساتھ اپنے دل کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کے سر کا درد ٹھیک ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ سب اپنے شوہر سے بھی شیئر کرتی جا رہی تھی، وہ بھی اپنی جوان سالہ بیٹی کی حالت دیکھ کر اداس ہو رہے تھے۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ ایک دن نوید کہنے لگے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے امتحانات کے خوف سے ایسے ہو جاتے ہیں۔ تم فروا سے بات کرو، اگر وہ امتحان نہیں دینا چاہتی یا اسے فیل ہونے کا خدشہ ہے تو اسے کہو کہ ہمیں اس بات پر بھی اعتراض نہیں ہوگا، تم اگلے سال اپنے 10ویں کے امتحانات دے دینا۔ میں نے یہ بات فروا سے کہی تو وہ ہنس دی اور بولی نہیں نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بلا وجہ ہی ٹینشن لے رہی ہیں، مجھے اپنے آپ پر پورا اعتماد ہے، میں اس دفعہ بھی اپنے امتحانات میں اعلیٰ کارکردگی دکھاؤں گی۔ تو میں بولی بیٹی پھر کیا بات ہے، تم کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی ہو۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگی مجھے نہیں معلوم کہ میں کیسے بدل گئی ہوں، مجھے نہیں بدلنا چاہیے تھا، مجھے اپنی پہلے والی زندگی پسند تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ پہلے جیسی بننے میں کیا حرج ہے، تم اب بھی ویسی بن سکتی ہو، تم ہمارے لیے تو ویسی ہی ہو۔ فروا کہنے لگی میں اپنی پوری کوشش کروں گی، اور اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب میں یہ تو جان گئی تھی کہ میری بیٹی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اسے جسمانی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دماغی طور پر بھی وہ ذرا سی ڈسٹرب تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ فروا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، کوئی ایسی خواہش جو تمہاری ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو۔ تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا امی آپ کے اور ابو کے ہوتے ہوئے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ میری خواہش پوری نہ ہو۔ میرے کمرے میں جا کر دیکھیں ہر چیز موجود ہے، لیپ ٹاپ، موبائل، ٹیپ، اے سی، ٹی وی، ہر کچھ میرے پاس موجود ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اگر ہوگی تو میں آپ سے کہہ دوں گی۔ یعنی یہ بھی مسئلہ نہیں تھا، مگر جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میری بیٹی خاموش ترین ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے تو اب اپنے کمرے سے ہی نکلنا بند کر دیا تھا۔ میں اس کے کمرے میں چلی جاتی تو وہ مجھ سے 2 باتیں کرتی اور پھر سونے کے لیے لیٹ جاتی تھی، یعنی وہ مجھ سے مزید بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر جیتی مرتی سی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں چٹکی بجاؤں اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ میں نے اب نفسیاتی پہلو جانچنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اپنا اور نوید کا رویہ اپنی بیٹی کے ساتھ نوٹ کرنا شروع کیا تھا۔ ہمارا رویہ تو پہلے جیسا ہی تھا۔ پھر میں نے فروا کے بھائیوں کے رویے دیکھے تھے، وہ آج بھی پہلے ہی کی طرح اپنی بہن کی عزت کرتے تھے اور اسے باجی باجی کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ مجھے لگا تھا شاید ہمارے گھر میں ہی کوئی ایسی تبدیلی واقع ہو گئی ہو جس کی وجہ سے میری بیٹی پریشان ہو، مگر ایسی کوئی بھی تبدیلی میری نظر سے نہیں گزری تھی۔ نوید اپنے بزنس ٹور پر 3 دن کے لیے گھر سے باہر گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ وقت بہت بہترین ہے،
जिसमें मैं फरवा की बदलती शख्सियत के मुतल्लिक जान सकती थी। मैंने उससे कहा कि फरवा, तुम्हारे अब्बू 3 दिन के लिए घर से बाहर हैं, तो तुम मेरे साथ सो जाया करो। तो उसने हामी भर ली थी। अब मैं और फरवा एक ही कमरे में सोने लगी थी। हम दोनों रात बातें करते करते सो जाया करते थे। आज रात मैं गहरी नींद सो रही थी जब मुझे फरवा के सिसकने की आवाज आई थी। ये आवाज बड़ी अजीब सी थी। मैं जल्दी से उठ बैठी थी और कमरे की रोशनी कर दी थी। फरवा बहुत घबराई हुई लग रही थी। मैं बोली, क्या बात है? मेरी बेटी क्यों रो रही है? उसने मेरे सामने अपना हाथ कर दिया। उसके हाथ पर कट लगा हुआ था और उससे खून निकल रहा था। मैं बोली, ये क्या है? तो वो कहने लगी, अम्मी मुझे इल्म नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं गहरी नींद में सो रही थी जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ में तकलीफ है। मैं उठ गई तो देखा कि मेरे हाथ से खून निकल रहा है। मैंने जल्दी से उसका हाथ धुलाया, बर्फ की टिकोर की और पट्टी बांध दी। उसके चेहरे पर अभी भी तकलीफ के आसार थे। मैं बोली, बेटी कुछ तो पता होगा कि ये कैसे हुआ है। उसने नफ़ी में सर हिला दिया और कहने लगी कि मैं इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर हूँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने जल्दी से नवीद को फ़ोन कर दिया था और उनसे कहा कि आप अपना बिजनेस टूर कैंसिल करें और घर आएं। नवीद भी घर आ गए थे। उन्होंने भी फरवा से पूछा कि बताओ बेटी, तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ था? तो फरवा फूट फूट कर रोने लगती थी और मेरे साथ आकर चिपक जाती थी और कहने लगती थी, अम्मी मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बचा लें। मैं फरवा की कैफियत देखकर तो दीवानी ही होती चली जा रही थी। यूं ही 2-3 दिन गुजरे थे जब मुझे फरवा के कमरे से रोने की आवाजें आने लगी। मैं भागकर उसके कमरे में गई तो देखा कि वो अलमारी खोलकर खड़ी है और उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ है और फूट फूट कर रो रही है। मैं बोली, फरवा क्या हुआ है? तो वो मेरे गले से लग गई और कहने लगी, अम्मी ये देखें मेरे साथ किसने शरारत की है, मेरे सारे कपड़े काट दिए हैं। जब मैंने देखा कि फरवा की अलमारी में जितने भी कपड़े लटके हुए थे सबके सब कटे हुए थे। किसी का बाजू नहीं था तो किसी की शलवार का पांचा नहीं था, किसी दुपट्टे में सुराख थे। मैं बोली, फरवा किसने किया होगा? तो उसने नफी में सर हिला दिया और कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती अम्मी, मुझे इल्म नहीं है। मैंने कहा, कहीं ये तुम्हारे भाइयों की शरारत तो नहीं है? उसने कहा, मेरे भाई ऐसा कर ही नहीं सकते। मगर शाम में जब नवीद काम से वापस आए तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को लाइन में खड़ा किया और बारी बारी उनसे पूछा कि सच सच बता दो, बहन के साथ शरारत किसने की है, किसने उसके कपड़े काटे हैं? कोई भी ना बोला। तो फरवा आगे बढ़ी थी। वो कहने लगी, अब्बू मेरे भाइयों का कोई कसूर नहीं है, आप इनसे मत पूछें, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो मैं बोली थी कि किसने किया है ये सब कुछ, तो बताओ। तो वो कहने लगी, अगर मुझे पता होता तो बता ना देती। मैं उसके सर पर हाथ रखकर बोली, कोई बात नहीं बेटी, कुछ नहीं होता, कपड़ों की बात है, मैं तुम्हें और दिलवा दूंगी। अब उसकी आंखों में शिकवा ही शिकवा था। वो कहने लगी, ये मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा कपड़े थे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही मजीद दिलवा दूंगी। मेरी बेटी बहुत उदास हो गई थी। खैर, मैं अपने कमरे में गई तो नवीद कहने लगे, मुझे कपड़े निकाल दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। मैंने जब अपनी अलमारी खोली तो ये देखकर जान निकल गई कि उनके भी सारे कपड़े कटे हुए थे। यहाँ तक कि ऑफिस के 3 पीस सूट भी कटे हुए थे। ये बात बहुत परेशान कुन थी। नवीद ने मुझसे कहा कि ये बात बच्चों से छुपा लो, वरना बिला वजह परेशान होंगे। मैंने इस बात को छुपा लिया था, लेकिन अब हमारे घर में ये सब मामूल ही बनता चला जा रहा था। हर रोज हमारे घर में बड़े से बड़ा नुकसान होता था और ज्यादातर मेरी बेटी फरवा की चीजें गायब हो जाया करती थी। उसकी सबसे बेहतरीन और पसंदीदा चीज या तो कट जाती थी या टूट जाया करती थी और फिर उसके कमरे से छोटी मोटी चीजें भी गायब होने लगी थी। नेल पॉलिश, झुमके, कभी कुछ तो कभी कुछ। वो ये सब देख देख कर जहनी मरीजा बनती चली जा रही थी। उसने अपने कमरे से निकलना छोड़ दिया था। उसने मुस्कुराना छोड़ दिया था। ये सारी सूरत हाल हमारी मुलाजमा भी देख रही थी। अब उसने मुझसे कहा कि बाजी, मैं आपको एक बात कहूं, आप नाराज तो नहीं होंगी? मैं बोली, नहीं नहीं, तुम बताओ, कहना क्या चाहती हूँ? तो वो बोली, ये सब तो मुझे काले जादू की अलामत लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बेटी पर कोई काला जादू करवा रहा हो, या ऐसा आइन मुमकिन है कि कोई उससे हसद करने लगा हो और वो हासिद फरवा को नुकसान पहुंचाकर अपने दिल को सुकून पहुंचा रहा हो। मुझे अपनी मुलाजमा की बात पर सदाकत नजर आई थी। मैं कहने लगी, हाँ, तुम सच कह रही हो, ऐसा हो सकता है, और मुझे बताओ इस सूरत हाल से कैसे निकला जाए। तो वो कहने लगी कि मैं आपको बाबा जी के आस्थाने का बताती हूँ, आप वहां चली जाइएगा तो वहां उस जादू पर तोड़ हो जाएगा।
میں نے نوید سے کہا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے ان باتوں پر یقین نہیں ہے، مجھے جادو ٹونا اور تویز گنڈوں پر یقین نہیں ہے۔ میں چپ کر گئی تھی، مگر پھر یوں ہوا کہ ایک رات ہم سب سکون سے سوئے ہوئے تھے، مگر کہاں جانتے تھے کہ صبح کتنی بھیانک ہوگی۔ میں نوید کے آفس جانے کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی کہ فروا کے کمرے سے اچانک ہی چیخوں کی آواز آنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں اور نوید بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ فروا شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے سر پر بال نہیں تھے، یعنی اس کی ٹنڈ ہو چکی تھی۔ میں بولی، فروا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی، امی میں ابھی ابھی جاگی ہوں، مگر میرے بال میرے سر پر نہیں، میرے اس سرہانے پر پڑے ہیں۔ میں نے دیکھا اس کے لمبے گھنے بال سرہانے پر پڑے تھے۔ سمجھ ہی نہیں آیا کہ کس نے اتنی نفاست سے یہ سب کام کیا ہے۔ میں بولی، فربا تم اتنی گہری نیند کیسے سو سکتی ہو کہ تمہیں کچھ علم ہی نہ ہو کہ تمہارے بال کاٹے جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگی، خدا کی قسم مجھے علم نہیں تھا کہ یہ سب ہو رہا ہے، امی مجھے بچا لیں۔ اب میں اور نوید ایک دوسرے کی جانب دیکھتے رہے تھے۔ اتنا ہی نہیں، میرے کمرے کی الماری سے میرے سونے کے زیورات بھی غائب ہونے لگے تھے۔ اب نوید کو میری بات پر بھی یقین آنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو ہم ایک بابا جی کے پاس آستانے پر چلے جاتے ہیں، مگر تمہیں علم تو ہوگا ہی، یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں بولی، مجھے کسی بھی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں فقط یہ چاہتی ہوں کہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ نوید بھی کہنے لگے، ہاں میں بھی چاہتا ہوں میری بچی پہلے جیسی ہی ہو جائے۔ میں اور نوید فروا کو اپنی ملازمہ کے بتائے ہوئے پتے پر لے کر پہنچ گئے تھے۔ بابا جی نے حساب کیا تو کہنے لگے، آپ کی بیٹی بری نظر کے حصار میں ہے اور کسی نے حسد میں آ کر اس پر جادو کروایا ہے، اور یہ جادو اتنا خطرناک ہے کہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ بات سن کر میں اور نوید ایک دم سے بوکھلا گئے تھے۔ میں نے کہا، بابا جی اس کا کوئی توڑ بتائیں، تو کہنے لگا کہ کل تم لوگ 2 سیاہ بکرے لے آنا اور ساتھ میں 1,00,000 روپیہ بھی، کیونکہ موکل کو حاضر کرنا آسان نہیں ہے، اس سے ہم نے بہت بھاری بھاری کام لینے ہیں، اس لیے موکل کو راضی کرنا ضروری ہے۔ بابا ہمیں اپنی مجبوری بتاتا رہا تھا۔ نوید نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی ہر ڈیمانڈ پوری کر دوں گا، بس میری بچی ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگلے دن میں اور نوید 1,00,000 روپیہ اور 2 بکرے لے کر بابا جی کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اس نے ہمیں ایک تعویذ دیا تھا اور کہا کہ یہ بیٹی کے گلے میں لٹکا لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اور نوید خوش تھے کہ اب ہماری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں تھا۔ جیسے ہی ہم گھر پہنچے تو پھر سے وہ سب کچھ ہونے لگا تھا۔ میری بیٹی گھبرا سی گئی تھی، وہ ادھر ادھر چھپنے کی جگہ تلاش کر رہی تھی۔ خیر، ایک رات فروا میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور دھیرے دھیرے سے باتیں کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی، امی مجھے علم نہیں ہے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی۔ آپ مجھے بتائیں کہ میرے بغیر آپ کا کیا ہوگا؟ تو میں بولی کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں اور نوید مر جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگی کہ امی یہ سب باتیں ہوتی ہیں، انسان دوسروں کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ میں بولی، نہیں، صرف باتیں ہی نہیں ہیں، تمہارے بغیر ہمارا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میری اور نوید کی دنیا ہی اجڑ جائے گی۔ فربا اداس سی ہو گئی تھی۔ خیر، اب مجھے اپنی بیٹی کی فکر لگی رہتی تھی، میں اس پر کڑی نگاہ رکھتی تھی۔ راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کر میں فربا کے کمرے میں چکر لگایا کرتی تھی۔ آج بھی میں نے فربا کے کمرے کا چکر لگایا تھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ فروا کا کمرہ خالی تھا۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ یہ بات بہت پریشان کن تھی کہ آخر فروا کہاں جا سکتی ہے۔ میں دیوانوں کی طرح بھاگتی ہوئی باہر نکلی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر تو مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میری فروا سیاہ عبایا پہنے ہاتھ میں 2 سفری بیگ تھامے گھر کا گیٹ عبور کرنے لگی تھی۔ میں نے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور بولی، کہاں جا رہی ہو؟ فروا نے مجھے دیکھا تو اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، امی چپ کر جائیں، کسی سے اس بات کا تذکرہ مت کیجیے گا، میں جہاں جا رہی ہوں مجھے جانے دیں۔ میں بولی، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، چلو میرے ساتھ گھر، مجھے بتاؤ کہ کہاں جانے کا ارادہ کیا ہے۔ تو وہ مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگی اور بولی، امی مجھے روکنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ میں بولی، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم رات کے 1 بجے جا کہاں رہی ہو؟ کہنے لگی، میں آپ کو اس بات کا حق نہیں دیتی کہ آپ مجھ سے یہ سب پوچھیں۔ وہ باہر جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا اور بولی، مجھے بتاؤ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے اتنی بھی حیا نہیں کی کہ میں اس کی ماں ہوں۔ اس نے میرے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا اور کوشش کر کے مجھے زمین پر گرا دیا اور خود باہر بھاگنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔
میں نے چیخے مار مار کر نوید کو پکارا تھا۔ نوید بھی بھاگتے ہوئے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری بیٹی گھر سے باہر نکل چکی ہے۔ نوید جلدی سے فروا کے پیچھے دوڑے تھے اور اسے واپس گھر لے آئے تھے۔ فروا پر ہیجانی کیفیت طاری تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ نے مجھے آج گھر سے باہر جانے نہ دیا تو میں مر جاؤں گی، آپ کو میری لاش ملے گی۔ یہ سب باتیں سن کر تو میں اور میرا شوہر دنگ رہ گئے تھے، لیکن پھر ہم نے فروا کو پکڑ کر اس کے کمرے میں بند کر دیا۔ میں اور نوید فروا کے سامنے بیٹھ گئے اور بولے کہ ہمیں کچھ بتاؤ، تم کہاں جا رہی تھی، کیا کرنے جا رہی تھی؟ تو اس نے ہم سے بات کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی، میرے کمرے سے نکل جائیں آپ دونوں، میں مر جاؤں گی، مجھے سانس نہیں آ رہا، آپ نے مجھے گھر سے باہر جانے سے روک دیا ہے، دیکھیں میرا چہرہ زرد پڑ رہا ہے۔ نوید نے فروا کے دونوں ہاتھ تھام کر کہا، تمہیں کچھ نہیں ہوا، تم بالکل ٹھیک ہو، تمہارا چہرہ بھی ٹھیک ہے، تمہارے ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، مجھے بتاؤ تم کہاں جا رہی تھی؟ اس نے کچھ نہیں بتایا اور چیخ پکار کرنے لگی تھی اور ہم دونوں کو اپنے کمرے سے نکال دیا تھا۔ میں اور نوید ساری رات فروا کے کمرے کے باہر بیٹھے روتے رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ صبح جب میں کھانا لے کر گئی تو اس نے ٹرے پھینک دی تھی اور کہنے لگی کہ آپ یہاں سے دفع ہو جائیں، آپ میری موت کی ذمہ دار ہیں۔ میں بولی، تم مری تو نہیں، میرے سامنے زندہ کھڑی ہو۔ تو وہ عجیب سی باتیں کرنے لگی تھی۔ یہ کہنے لگی کہ میں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا موبائل اٹھا لیا اور ایک نمبر ڈائل کر کے کہنے لگی کہ مجھے میری ماں نے گھر سے نکلنے نہیں دیا، مگر تم فکر نہ کرو، میں تم تک پہنچ جاؤں گی۔ یہ بات سن کر میں تو دنگ سی رہ گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا تھا اور اسے کمرے میں لاک کر کے موبائل اپنے ساتھ باہر لے گئی تھی۔ میں نے نوید سے کہا کہ ہماری بیٹی کسی کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اس نے میرے ہاتھ سے موبائل لے لیا تھا۔ پھر جو انکشاف ہم پر ہوا وہ دہلا دینے والا تھا۔ دراصل میری بیٹی فروا آن لائن گیم میں کسی کے ساتھ چیٹنگ کرنے لگی تھی۔ میری بیٹی بہت معصوم تھی، وہ تو کم عمر تھی، اسے اپنے اچھے برے کا کچھ بھی علم نہیں تھا، مگر جو لڑکا اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا وہ پکا کھلاڑی لگ رہا تھا۔ اس نے گیم میں ہی میری بیٹی کو پھنسانے کی کوشش کی تھی اور خود ہی اسے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ میں تم سے بہت شدید محبت کرتا ہوں اور تم بھی مجھ سے پیار کرنے لگی ہو۔ میری بیٹی نے بارہا انکار کیا تھا کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی، مگر وہ لڑکا کہتا کہ میں جانتا ہوں تم مجھ سے پیار کرنے لگی ہو، اور یہ سب باتیں اس کے دماغ میں بٹھا رہا تھا۔ آخر میری بیٹی نے بھی اقرار کر لیا کہ ہاں میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ اس کے بعد اس لڑکے نے میری بیٹی سے کہنا شروع کر دیا کہ میں آج تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو اپنے ہاتھ پر کٹ لگا لو۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ رات آ گئی تھی جب میری بیٹی کے ہاتھ سے خون نکلنے لگا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے تو وہ مکر گئی تھی، یعنی وہ کٹ میری بیٹی نے جان بوجھ کر لگایا تھا۔ اس نے کٹ لگا کر اس لڑکے کو تصویر بھی بھیجی تھی۔ پھر وہ لڑکا کہنے لگا کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہو تو اپنی سب سے قیمتی چیز خراب کر کے مجھے تصویر بھیجو۔ میری بیٹی نے اسے تصویر بھیجی۔ اس نے اپنے کپڑے کاٹے ہوئے تھے، اس نے ہمارے کپڑے بھی کاٹ کر تصویریں بھیجی تھی۔ اس نے اپنی ساری قیمتی چیزوں کو توڑ ڈالا تھا، جلا دیا تھا اور ساتھ ساتھ اس سے لڑکے کو تصاویر بھی بھیجی تھی۔ اور بابا جی نے ہمیں کالے جادو کا کہہ کر ہم سے پیسے بٹور لیے تھے۔ خیر، فروا سارا سارا دن اس کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی اور جب میں اس کے پاس جا کر بیٹھتی تھی تو وہ یہ کہتی تھی کہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ سوتی نہیں تھی، بلکہ میرے جانے کے بعد اس لڑکے سے بات کیا کرتی تھی۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ اب تم مجھ سے بہت محبت کرنے لگی ہو، اگر تم میرے بغیر رہی تو مر جاؤ گی، اس لیے اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ آؤ۔ میری بیٹی اس قدر اس کے جال میں پھنس چکی تھی کہ وہ اپنا اچھا برا سوچنے کے بھی قابل نہیں رہی تھی۔ وہ جیسے کہتا تھا وہ ویسے ویسے کرتی جا رہی تھی۔ اب مجھے سارے کھیل کی سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے اور میرے شوہر نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور وہ ساری چیٹس اور لڑکے کا پتہ پولیس اسٹیشن پہنچا دیا تھا۔ پولیس نے اس لڑکے کو گرفتار کیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک پورا گینگ ہے جو لڑکیوں کو اس طرح پیار کے جال میں پھنسا کر گھر سے بھاگ جانے پر مجبور کرتا ہے، اور جب لڑکی گھر سے بھاگ جاتی ہے تو ان سے مختلف قسم کے دھندے کروائے جاتے ہیں۔ جہاں تک رہی میری بیٹی کی بات تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، وہ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میں نے ایک سائیکیٹرسٹ سے اس کا علاج کروایا تھا۔ اب کہیں جا کر میری بیٹی سنبھلنے لگی ہے۔ اب وہ میرا اور اپنے باپ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے مجھے ایک گہری دلدل میں گرنے سے بچا لیا، آپ نے میری زندگی تباہ ہونے سے بچا لی، اور سچ کہوں کہ یہی الفاظ میری زندگی کا نچوڑ ہیں، میری زندگی کا حاصل ہے۔ میں خوش ہوں کہ میری بیٹی بچ گئی ہے۔ میری آپ سب والدین سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے
کہ آپ بھی اپنے بچوں پر کڑی نگاہ رکھیں. یہ نہ سمجھیں کہ میرے بچے معصوم ہیں. ٹھیک ہے آپ کے بچے معصوم ہیں، لیکن دنیا کے لوگ معصوم نہیں ہیں. اپنے بچوں کو بچا لیں.